بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ابھی اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا گیا کہ بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں۔ ابھی ہم اسلام کے بارے میں، اسلام زندگی کے ہر مسئلے پر حاوی ہے، یعنی اسلام کی تعریف یہ کہ اسلام وہ رمز ہے کہ جو انسان کے زندگی کے ہر پہلو پر بہترین انداز میں رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے، اور انسان کو فضل و کمال کی طرف جو ہے وہ پہنچنے کے راستے جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ اسلام نے صفائی کے سلسلہ میں بھی دوسرے مسائل کی طرح بہت زور دیا ہے، مثلا، اور وہ صفائی جو ہے وہ چاہے بدن کی ہو چاہے روح کی ہو، دونوں کی جانب جو ہے اسلام نے ہمیں بہت توجہ دلائی ہے، اور بدن کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی جو ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو توبہ اور گناہ سے اظہار ندامت کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو پاک کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو طہارت اور صفائی کے ذریعے اپنے بدن کو غلاظت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یعنی اسلام جو ہے وہ ہمیں طہارت کی درس دیتا ہے کہ جیسے آج کل یہ بار بار کہا جاتا ہے ہاتھ کو دھوئے، اور اس کے بعد مختلف احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہے، تو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ان اصول و ضوابط پر عمل کرنے کے لیے یہ درس دیا تھا۔ اس وقت اسلام نے جو آج جس کو ہم جراثیم یا وائرس کہتے ہیں، اس وقت اس کو شیطان کا نام دیا جاتا تھا، کیونکہ شیطان کا لفظی مطلب یہ ہے کہ نقصان پہنچانے والا۔ اسلام میں ہر وہ چیز جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے، اسلام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہر وہ چیز جو اس انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کر کے ہم جب اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اسلام نے جو ہمیں صفائی اور طہارت اور انسان کو اپنے جسمانی اور روحانی طہارت کا جو درس دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ جو اپنے طہارت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم طہارت بھی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری اور ایک جو ہے وہ باطنی، یعنی اس کو ہم فقہی اصطلاح میں حدث بھی کہتے ہیں جو باطنی ہوتی ہے، اور خبث کہتے ہیں کہ جو ظاہری نجاست ہوتی ہے۔ تو ظاہری غلاظت کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کے جو اصول بتائے، پانی ہے، پانی پاک کرتا ہے، آگ پاک کرتی ہے، سورج پاک کرتا ہے، اور استحالہ یعنی جب کسی چیز کی حالت جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جائے تو یہ پاک ہو سکتی ہے۔ دیکھیں کہ اسی روشنی یعنی پانی، آگ، سورج، اور یہ جو ہے وہ انسان کی ظاہری نجاست کو دور کرتے ہیں۔ جو باطنی نجاست کی جب بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توبہ قرار دیا کہ جب انسان روحانی طور پر گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان اپنے اس اندرونی یعنی باطنی نجاست کو دور کرنا چاہے تو خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توبہ کرے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو بازگشت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ سے روحانی طور پر پاک کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت زندہ جاوید جو ہے وہ حسین و جمیل رسول عمل کا جو ہے وہ فرمایا ہے، جس کا بہت ایک یعنی سنہری حروف میں لکھنے والا مطلب وصیت رکھتا ہے کہ خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ من الایمان والایمان فی الجنہ، یعنی یہ مستدرک الوسائل میں جلد اول صفحہ نمبر 101 میں ہے، پاکیزگی ایمان کا جزو ہے اور ایمان بہشت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ تو دیکھو کتنا پیارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ چکنی اور گوشت والے کپڑے گھر میں نہ رکھو کیونکہ وہ شیطان کی جائے آرام اور پناہ گاہ ہے، یعنی اس میں جراثیم گھر کر لیتے ہیں، وائرس گھر کر لیتے ہیں، اس لیے اپنے کپڑوں کو یعنی میل کو چیل کپڑوں کو اور چکنے اور مختلف چکنائیوں سے اور گوشت زیادہ کپڑے ان کو جو ہے وہ گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے، انہیں صاف ستھرا کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ اسی میں جو ہے وہ جراثیم اور وائرس پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غذا کے جو ریزے حلال کرنے کے ذریعے دانتوں کے ریخوں سے باہر آئیں انہیں جو ہے وہ مت کھاؤ، کیونکہ یہی جو ریزے
रेज़े हैं, अंदरूनी जख्मों की पैदाइश का बायस बनते हैं, यानी अगर इंसान खा ले तो उसके जिस्म में जो है वो जख्म बन सकते हैं। हम इसी तरीके से जब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की जो हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अक़वाल का मुताला करते हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर अइम्मा का कौल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस कुदसी है या कुरान की बात है और वो जो है अल्लाह की बात है। तो फरमाते अगर रवाज है कि हाथों की पाकीज़गी और सफाई के बारे में बहुत ताकीद की और बहुत अहमियत अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की है। तो इसी वजह से करके आज बिल्कुल कुछ जरासीम जो है हाथों के ज़रिए जो है वो जब हम खाना खाते हैं या नाक के ज़रिए या आंखों के ज़रिए, तो आज की साइंस भी इन ही के लिए जो है वो हिफाजती इक़दाम करने का जो है वो कहती है। तो आज से पहले 1400 साल पहले जो है दीन ने हमें ये सिखा दिया था। यानी अगर 1400 साल पीछे आप सदियों में जाएं तो देखिए दुनिया का मुशाहिदा अगर आप करें पुराने ज़माने में इस्लाम के आने से पहले तो उस वक्त ये था कि बशरियत जो है वो जहालत की दलदल में हाथ पाँव मार रही थी और तमद्दन और इल्म दानिश से बिल्कुल जो है वो बेगैरत थी। और इस तरह जो है पेशवान इस्लाम यानी अहमद तरीन इस्लाम आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद तरीन अलैहिस्सलाम ने आकर जो है वो यानी इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर जो है वो इल्म में रोशनी मिला है। तो आखिरी बात जो हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जो शख्स मसलन खाने के आदाब इस्लाम हर तरह के हमें आदाब सिखाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स खाना शुरू करने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ धोए वो अपनी ज़िंदगी आराम और खुशहाली में गुजारेगा और बीमारियों और जिस्मानी तकालीफ से भी जो है वो महफूज रहेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि इस पर जितना भी गुफ्तगू की जाए बहुत कम है, लेकिन इन तमाम जो है अहादीस और आयत से ये साबित होता है और हमें ये दर्स मिलता है कि हम अपने बदन की सफाई तहारत और उसके बाद जो है वो रूह की तहारत का जब हम एहतमाम कर लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और आज जो है वो एहतियाती तदाबीर जो बताई जा रही हैं उसके साथ साथ जो है वो आज की कोई नई बात नहीं, साइंस के लिए नई बात है लेकिन नई बात होगी, लेकिन इस्लाम के लिए कोई नई बात नहीं। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ये चीज़ें जो है वो बता दी थी और हमें इस्लाम को समझना चाहिए, उसकी मार्फत हासिल करनी चाहिए और खुदावंद ताला का जो है वो तौहीद की मार्फत हासिल करके और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहले बैत की मार्फत करके उनके साथ जितना रबत मजबूत होगा उनसे दर्स से जितना हम सबक हासिल करेंगे हम जिंदगी को आसान कर सकेंगे। वस्सलाम।